تو غور کرنے والوں کے لیے درخت کا ایک پتا بھی اللہ کی معرفت کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، چہلو نہیں گئے دیکھتے نہیں غور کرتے اونٹ کے اندر کہ اللہ نے اس کو کیسے اپنے قدرت سے بنایا۔ کتاب اللہ للارواح نور۔ یاد رکھو، جس دوا میں اللہ شفا شامل فرما دے بیمار کی صحت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور جس دوا میں اللہ شفا شامل نہ کرے وہی دوا بیمار کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھو ایک ہی روم ہے، 2 بیڈ روم، 2 بیڈ ہیں اس میں، اور 2 بیمار ہیں، دونوں کی بیماری ایک ہے، دونوں کا ڈاکٹر بھی ایک، دونوں کا ٹریٹمنٹ بھی ایک، دونوں کی دوائیں بھی ایک، لیکن رزلٹ کچھ دنوں میں ایک تو اچھا ہو کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور دوسرے کا انتقال ہو کر وہ قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ دماغ پہ زور دو کہ فرق کہاں ہوا، یہ اتنا بڑا فرق کہاں ہوا، جبکہ ڈاکٹر ایک، دوا بھی ایک، پھر ایک تو اچھا ہوا اور دوسرا انتقال کر گیا۔ دونوں میں فرق یاد رکھو۔ اصل میں غور و فکر جو ہے نا، یہ حکمت کی چابی ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اللہ اس سے غور فکر کی نعمت سے نوازتا ہے۔ ہر چیز سے سرسری طور پہ مت گزرو، اس کو ٹھہر کر غور فکر کرو۔ ہاں جی، ایک شاعر کہتا ہے برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر ز معرفت کردگار۔ یہ درختوں کے جو پتے ہیں نا، غور فکر کرنے والا جب اس میں غور فکر کرے اسے اللہ کی معرفت عطا ہوتی ہے۔ ایک پتے کو دیکھو اور غور کرو، اس کے کلر پہ غور کرو کہ ایسا کلر دنیا کا کوئی پینٹر ایسا کلر نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی کٹنگ پہ غور کرو، اس پتے کی کیسی پیاری کٹنگ ہے، اس کی کیسا ڈیزائن ہے، ہاں جی، اس کے اندر جو ریشے ہیں اس پہ غور کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مینوفیکچر ہے، یہ اللہ کی صنعت کاری۔ انسان کے انگلیاں ہیں نا، اس پہ غور کرو، اللہ نے کتنے ڈیزائن بنائے ہیں، لاکھوں انسان کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے اب سائنسدانوں نے کیا کیا، کسی کے ثبوت کے لیے سائن نہیں، فنگر پرنٹس کو اس کی علامت بنایا کہ سائن میں ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے، فنگر پرنٹس میں ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں انسانوں کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں، کس کی ڈیزائننگ ہے ذرا غور کرو، وہی تو اللہ ہے۔ انسان کی آنکھیں ہیں، نظر آتی ہے ایک جیسی لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ اس لیے اب لوگوں میں سائن لینا چھوڑ دیا، خالی تمہاری آنکھوں کا پوز لیتے ہیں، ہے جی، آنکھوں کا پوز، کانوں کا پوز، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب جو ہے کمال ہے کہ کانوں کی سائزیں بھی 2 کی آپس میں نہیں مل سکتی، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو غور کرنے والوں کے لیے درخت کا ایک پتا بھی اللہ کی معرفت کے لیے کافی ہے، ورنہ لوگ گزر جاتے ہیں کائنات سے، غور فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، شاید لوگ نہیں دیکھتے، نہیں غور کرتے اونٹ کے اندر کہ اللہ نے اس کو کیسے اپنے قدرت سے بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے اللہ نے کیسے بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں پہ غور کرو، اللہ نے کس طرح میخیں بنا کے گاڑ دیا ہے پہاڑوں، کتنے مضبوط پہاڑ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف غور نہیں کرتے، کس طرح سے پھیلا دی گئی ہے، پانی کے اوپر پھیلا دی گئی. اور زمین میں ہر چیز کے خزانے اللہ نے رکھے ہیں تمہارے لیے. انسان کی ہر ضرورت زمین میں رکھی گئی. پانی ہے، اناج ہے زمین میں، ہاں جی. اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل، تانبا. اسی طرح سے پیٹرول، ڈیزل، گیس. اسی طرح سے تمہارے کپڑے جو تم پہنتے ہو، اس کے خزانے زمین میں. کپاس کے جھاڑاں کیا ہے جی؟ ہے کپاسی سے کپڑے بنتے ہیں نا تمہارے، یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین میں. ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو. اللہ 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 اللہ